السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، جماعت اسلامی ہند کی رجوع الی القرآن کی مہم جاری ہے۔ حالانکہ یہ 10 دن کی مہم ہے، لیکن ایک مومن کے لیے اس میں پوری زندگی کا پیام موجود ہے۔ اہل ایمان کو صبح و شام اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ وہ مسلمان بدبخت ہے، ناخلف ہے، ناہنجار ہے جو اپنے رشتے کو قرآن سے توڑ دیتا ہے۔ ایسا مسلمان اللہ کی نگاہ میں مغضوب ہے، فرشتوں کی نگاہ میں ملعون ہے، انسانوں کے نزدیک وہ بے عزت ہے۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ انتظام کر رکھا ہے۔ جس نے قرآن مجید سے رشتے کو مضبوط کیا، اللہ خوش، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی، اور انسانوں میں شہرت پا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس کتاب کو جس نے ہمیں دنیا میں ایک عظیم مقام عطا کیا، اس کتاب کا ہماری زندگی میں کوئی مقام نہیں، اور ایسی زندگی جانوروں کی ہماری گزر رہی ہے۔ تو حضرت گرامی، قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں؟ گزشتہ جمعہ ہم نے اس کی تلاوت کے بارے میں بتایا۔ آج اس کے من حیث کل کیا حقوق ہو سکتے ہیں وہ ایک چھوٹے پیمانے پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید کے 4 حقوق ہیں۔ ایک انفرادی حق، ہر فرد کا حق۔ ایک ہے اجتماعی حق، معاشرے کا حق، انسانی سماج کا حق۔ ایک ہے دعوتی حق۔ قرآن مجید کے وارث ہونے کی حیثیت میں، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت میں، اس قرآن کو ان لوگوں تک پیش کرنا
جو اس پیغام سے نہ واقف ہے، یہ اس کا حق ہے۔ آخری حق حکومت کا حق۔ حکومت اس قرآن کے مطابق ہونا، یہ قرآن کا حق ہے۔ وہ حکومتیں جو قرآن کے تابع نہیں ہوتی ہیں وہ شیطانی حکومتیں ہوتی ہیں۔ ان کے پورے کارناموں کو نچوڑ کے اگر پیش کر دیا جائے تو ایک لفظ آئے گا کہ وہ ظالم ہے۔ تو یہ چار اہم ترین حقوق ہیں، ایک انفرادی حق، ایک سماجی حق، ایک دعوتی حق اور ایک حکومت کا حق۔ انفرادی حق میں تین باتیں اہم ترین ہیں۔ ایک تو اس کی تلاوت کی جائے، صبح شام اس کا حق ادا کیا جائے تلاوت کا۔ لیکن جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں تلاوت نہیں ہے، جسے ہم تلاوت کہتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کو دہرانا ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسانی جسم پر اور انسانی زندگی میں اثرات مرتب ہونے چاہیے، اسے تلاوت کہتے ہیں۔ مصحف کھولا اور پڑھ لیا، نہ جسم پہ اس کے کوئی اثرات، نہ دل پہ کوئی اثر، نہ زندگی میں کوئی اثر، یہ تلاوت کے معنی نہیں ہے۔ ہم دل بہلا لیں کہ میں نے تلاوت کی، لیکن یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس تلاوت کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ میں صرف محدود وقت کے پیش نظر صرف دو جگہ کا ذکر کروں گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب، احسن الحدیث، سب سے بہترین بات نازل کی ہے، بہترین کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں متشابہات ہیں، اس میں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اب یہ کتاب کی تلاوت کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اثر ہے تلاوت کا۔ تلاوت کا اثر یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے میٹابولزم میں فرق آ جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جلد اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو ٹائم دیکھتے ہوئے پڑھتے، کتنا ہوا۔ قرآن پڑھنے کے بعد دل اتنا نرم ہو جانا چاہیے کہ آدمی مزید اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے تلاوت۔ اب دل میں جھانک کے دیکھ لی، ہم نے جھانک کے دیکھ لیں ہم کتنی دفعہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسی کیفیت سے ہم دو چار ہوتے ہیں۔
میں نے 5 دن میں قرآن ختم کی، میں نے 10 دن میں قرآن ختم کی، میں نے 3 دن میں قرآن ختم کی، مبارک ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس تلاوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایسی کوئی کیفیت ہمارے اوپر ظاہر ہو رہی ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں؟ یہ باہر والے تو بتا نہیں سکتے کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یا دل دھڑک رہا ہے، آدمی خود فیصلہ کر لے۔ ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن کون ہے اس کا اللہ نے تذکرہ کیا، ٹیسٹ بتایا کہ مومن کون ہے، یہ داڑھی رکھنے والا ہے، کرتا پاجامہ پہننے والا ہے، ٹوپی لگانے والا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے 3 باتیں، 3 ٹیسٹ ہیں مومنوں کے۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل کانپنا چاہیے، لرزنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر آتے ہی اس کا دل کانپتا ہے مومن کا۔ اور دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھ جانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ایمان بڑھ جانا، اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 باتیں واضح کرنے کے لیے بتا دوں کہ سب سے پہلے ایمان بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی توجہ اپنی گناہوں کی طرف ہو جائے کہ مالک میں نے یہ گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے مالک، اور اللہ کے سامنے ندامت سے سر جھک جائے۔ یہ ایمان کا بڑھاوا ہے۔ آدمی کے کیے ہوئے گناہوں سے یاد آئیں، مالک میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مالک تجھ میں مجھے معاف فرما دے، معاف کر دے میرے مولا، ان گناہوں کے ساتھ میں تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا مالک۔ یہ ایمان کی بڑھوتری۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اپنی زندگی کے سابقہ گناہ یاد نہ آئے، اس کا ایمان تازہ نہیں ہوا۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب ایمان تازہ ہو تو آدمی نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھے، ایک نیکیوں کا پروگرام بنائے کہ میں زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا، نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا، گناہوں سے میں منہ پھیر لیا ہوں، اب صرف نیکیاں ہی کروں گا۔ یہ ایمان کی بڑھوتری کی دوسری دلیل ہے۔ قرآن مجید پڑھ لے، ولیموں میں جا کے پلاٹرا تولتے رہیں، یہ ایمان کی بڑھوتری نہیں ہے۔ ایمان کی بڑھوتری یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا پروگرام بنائے کہ مالک اب میں نیک اعمال ہی کروں گا، سابقون بالخیرات میں اپنے آپ کو شامل کروں گا۔ یہ ایمان کی بڑھوتری ہے۔ قرآن کے بعد یہ کیفیت، قرآن کی تلاوت کے بعد یہ کیفیت پیدا ہونی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کی بڑھوتری کا مطلب یہ ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، کتنے ہی مشکل ہوں، پہاڑ جیسے مصائب آ جائیں، لیکن مقابلے کے لیے ٹھہر جائے، نہیں میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایمان کی بڑھوتری ہے۔ موت سامنے ننگا ناچ کر رہی ہے، نہیں میں مقابلہ کروں گا۔ قید و بند گھور کے دیکھ رہے ہیں، میں مقابلہ کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یہ ہونا چاہیے۔ ہم جسے تلاوت کہہ رہے ہیں یہ دل کا بہلاوا ہے۔ یہ 3 کیفیتیں صحابہ جب تلاوت کرتے تھے ان کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ بڑے سے بڑی مصیبت کا انہوں نے مقابلہ کر لیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے بعد، تلاوت کے بعد وہ اپنے آپ کو اس قابل پائے کہ اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے، اور اللہ ہی پہ توکل کر کے۔
حضرت گرامی، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ فر پڑھ کے رکھ دینے کے لیے؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، اس کا مقصد خاص ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف یہ مبارک کتاب نازل کی ہے، یہ فرفر طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں ہے، لیدبروا، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اس کی آیتوں پر، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دانشمند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ایک اور مقام پہ ایک عجیب انداز میں کہا، اس سے تو لگتا ہے کہ ہم تمام پہ یہ آیت فٹ ہو رہی ہے، ہم تمام پہ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایسے بڑے بڑے تالے ہیں دل پہ۔ بتائیے، زندگیاں گزر گئیں، ایک آیت پہ غور و فکر کیا گیا، ایک آیت پہ 60 سال گزرے، 70 سال گزرے، ایک آیت پہ غور و فکر کہ 5 منٹ ہماری زندگی میں نکل سکتے ہیں۔ بتائیے، کیا اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ جب کہے گا کہ میری قرآن کی نزول کا مقصد لیدبروا تھا کہ اس کے آیتوں میں غور و فکر کرو، کیا تیری زندگی میں کچھ لمحے پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ۔ کیا بتائیں گے؟ خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو اتنا بڑا تالا ڈال دیا، ارے قرآن پہ غور و فکر کرے گا گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ بولنے والا بھی جھوٹا، سننے والا بھی جھوٹا، جبکہ خود قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہ تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرت گرامی، اس کا انفرادی طور پہ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ کتاب آئی ہے اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں پہنچانے کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ کتاب کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ مائدہ میں۔ آ گئی لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے، کتاب مبین آ گئی ہے، اور یہ تمہاری زندگی کے جو پگڈنڈیوں میں ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے کے آنے والی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا جہالت ہے، ناخواندگی ہے، اور سب سے بڑا اجالا علم ہے۔ اور یہ قرآن اس لیے آئی ہے کہ انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی میں پہنچانے کے لیے کتاب آئی ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ہدایت دینے کے لیے آئی ہے۔ تو اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر اگر جو علم حاصل کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیاوی علم جو یونیورسٹیوں میں دیا جاتا ہے اس کو بھی قرآن کے تحت نہ لایا جائے تو گمراہی ہے، جہالت ہے۔ مریخ پہ کمندیں ڈال دو لیکن وہ علم اس قرآن کے سائے میں نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔
دنیا کا ہر علم اللہ کی معرفت کی طرف نشاندہی کرتا ہے. جو علم اللہ کی معرفت کی طرف نہ پہنچائے وہ جہالت ہے. آپ کی کیمیا، آپ کی طبیعت، آپ کی طبقات الارض، آپ کی انجینئرنگ، آپ کی میڈیسن، یہ تمام علوم قرآن کے سائے میں ہو، یہ علم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں میں نکالنے کے لیے آئی ہے. اس عظیم قرآن کو رکھتے ہوئے ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، نہ اس سے ہمارا ربط جوڑ رہے ہیں، نہ اس کی طرف علم کی پیاس لے کے پہنچ رہے ہیں. کیا زندگی، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ. پوری کائنات میں علم کا منبع اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے. حضرت گرامی، اب اس کے اجتماعی جو حقوق ہیں، اجتماعی حق سب سے پہلا یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو قرآن کے مطابق ترتیب دینا، یہ قرآن کا حق ہے. انسانی معاشرے کو قرآن کے احکام کے مطابق ترتیب دینا یہ قرآن کا حق ہے. اور انسانی معاشرے میں قرآن کے احکام نہ چلیں وہ ابلیسی معاشرہ ہے، وہ الہی معاشرہ نہیں، وہ خدائی معاشرہ نہیں. اس کی صدارت ابلیس کر رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں سب مل کر اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے معاشرے کو اس کے مطابق ترتیب دو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، کوئی تنازع کریٹ مت کرو، کوئی جھگڑا پیدا مت کرو. پورے کے پورے مل کے پورے مسلمان اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ سے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنی معاشرے میں اس کو لاگو کرنا چاہیے. وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر اسلامی معاشرہ قرآن مجید کے مطابق ترتیب نہیں پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، اپنے معاشرے کو اس کے مطابق جاری کرو، ترتیب دو. وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، اپنے معاشرے کو اس کے مطابق ترتیب دو. اگر نہیں کرو گے من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، تم پہ اچانک عذاب آ جائے گا، ثم لا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. معاشرے میں فحش اور منکرات کی حکمرانی ہو، ہر آدمی اپنی نفس کے مطابق عمل کرتا رہے، تو اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ اچانک عذاب آ جائے گا، تم حق بک رہ کے رہ جاؤ گے، حق دک ہو کے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا. اس آیت کی مزید تشریح میری تقریر کے آخری حصے میں آئے گی، ذرا غور سے اس آیت کو یاد رکھیے آپ. تو اجتماعی معاشرہ، اجتماعی حق یہ ہے کہ قرآن مجید اس لیے آیا ہے کہ انسانی معاشرہ قرآن کے قوانین کے مطابق چلے، کسی اور کے مطابق نہ چلے. بہت سی آیت ہیں لیکن میں وقت کی تنگی کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک ایک دو آیتیں بتا دوں گا. اب تیسرا حق یہ ہے دعوتی حق.
اس لیے نہیں آیا کہ مول صاحب کھولے پڑھ کے رکھ دیے، اس لیے نہیں آیا۔ انتقال ہو گیا، کھولے پڑھ لیے رکھ دیے چلے گئے، اس لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جو پیغام تم تک پہنچایا ہوں وہ تم دوسروں تک پہنچاؤ، اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تم لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ قرآناً فرقناہ، ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جزوں میں تقسیم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ پڑھ لو، میں یہ پڑھا مجھے اتنا ثواب ملے گا، میں یہ پڑھا اتنا ثواب ملے گا، اس لیے نہیں، لتقرأہ علی الناس، تاکہ تم لوگوں پہ اس کی تلاوت کرو۔ علی الناس، جو اللہ کے منکر ہیں ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کرو، علی مکثن، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے سامنے تلاوت کرو۔ اس لیے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ایک ساتھ کتاب بنا کے نہیں کہ اس کا یہ حصہ پڑھ لو تو تمہیں جنت ملے گی، یہ حصہ ملے تو تمہارا پیٹ کا درد دور ہوگا، یہ حصہ پڑھو گے تو تمہیں نوکری ملے گی، یہ حصہ پڑھو گے تو بچی کی شادی ہوگی، اس لیے نہیں۔ ہم نے اس لیے کیا کہ دنیا میں پھیلی ہوئی گمراہ آبادی کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ اور اس قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرو، اس لیے آئیے۔ یہ نہیں کرنے سے کیا ہوتا؟ میرے تقریر کا آخر حصے میں اس پہ بھی ذرا غور کیجیے آپ۔ کتاب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ کتاب، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، کیوں نازل کی گئی ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں پہ اسے کھول کھول کے بیان کرو۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تا یہ ان کی طرف نازل ہوئی ہے، خالی مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے سامنے اسے کھول کھول کے بیان کرو تاکہ وہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ اس کا اہم ترین حق اہل ایمان پہ یہ ہے کہ جس مقام پہ بھی یہ رہیں، یہ لوگوں کے سامنے اس کے پیغام کو پیش کریں۔ اس کا آخری حق یہ ہے، حکومت قرآن کے مطابق ہونا ہے۔ حکومت قرآن کے مطابق نہ ہو تو زمین میں فساد مچ جاتا ہے، انسانوں کی جانوں کی قیمت پانی سے بھی ارزاں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی۔ ارے اس کتاب کی اہمیت ہی نہیں جانتے یارو، دو نوالے پیٹ میں چلے گئے، خوش، کیا یہ زندگی ہو گئی ہماری۔ اس پہ نماز پڑھ لیے تو واہ، آسمان پہ بیٹھ گئے، ہمارا ایسا کوئی بھی نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ کمیونزم حکومت کرے، فرائیڈ حکومت کرے، سوشلزم حکومت کرے، عرش والے کی کتاب حکومت نہ کرے، تف ہے مسلمانوں پر، تف۔ ایک کمیونسٹ کہتا ہے کہ مجھے حکومت کرنا چاہیے، ایک ہندوتو وادی کہتا ہے کہ حکومت ہماری ہونی چاہیے، فرائیڈ کا ننگی ذہن، برہنہ ذہن رکھنے والا کہتا ہے کہ حکومت ہماری ہونی چاہیے۔
جس عظیم الشان تحفے کو اللہ کے نبی نے ہمارے حوالے کیا، اس کے حق میں حکومت نہ آئے، اس کے حق میں مسجدوں کے کونے، خانقاہیں کی خلوتیں یہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید تم پہ نازل کیوں کی ہے؟ حق کے ساتھ نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ لوگوں کے درمیان، حکم کے دو معنی، انصاف، حکومت۔ انصاف کے معنی حکومت ہی کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق انصاف کرو، خیانت کرنے والوں کے ساتھ اور دل تنگ رہ لوگوں کے ساتھ تم مت رہو۔ یہ قرآن حکومت کے لیے ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کا تذکرہ کیا ہے، ایک کے بعد ایک۔ ایک مقام پہ سورہ مائدہ میں تورات کیوں نازل کی گئی، اس کا بھی مقصد بیان کیا گیا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انجیل کے نزول کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ انجیل کیوں نازل کیا گیا، اس کے مطابق حکومت ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، قرآن مجید، یہ ان کتابوں کی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور ان پہ نگران ہے۔ کیوں نازل کی گئی؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب فَاحْكُمْ، حکومت کرو، اسے فیصلے کرو اس کے ذریعے، بینہم، انسانوں کے درمیان، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ الگ الگ اپنی خواہشات لے کے آئیں گے، ان کی بات مت مانو، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ جب حق آنے کے بعد حکومت اس حق کے مطابق ہی ہوگی۔ تو حق قرآن مجید، حکومت قرآن مجید کا حق ہے۔ ظالم مسلمانوں نے اسے چھین لیا ہے اور آج مسلم کئی حکومتیں ہیں، کوئی کمیونزم کی طرف جھکا ہوا ہے، کوئی فرائڈ کی طرف جھکا ہوا ہے، کوئی فواحش و منکرات کی طرف تیزی سے لپک رہا ہے۔ حضرات گرامی، 4 حقوق میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے، ایک انفرادی حق، ایک اجتماعی حق، ایک دعوتی حق، ایک حکومت کا حق۔ اب تھوڑا سا ہم اپنی مسلمانوں کی 1400 تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ کب مسلمانوں نے یہ حق ادا کیے تو کہاں رہے، یہ حقوق چھوڑے تو کیا ہوا۔ 1400 سالہ تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت تھی، قرآن کے مطابق حکومت تھی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے حکومت سنبھالی، حکومت قرآن کے مطابق، معاشرہ اسلام کے مطابق، مسلمانوں کے ہاتھوں میں دعوت کا پرچم، انفرادی جب لوگ تلاوت کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم اور ایران سرنگو ہو گئے، دنیا کا واحد سپر پاور مسلمان بنے، اور شام سے لے کر ماوراء النہر ترکمانستان تک، ترکمانستان جو ادھر ایران سے ذرا آگے آتا ہے، وہاں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ کے دور میں تھوڑی غلطیاں ضرور رہیں، لیکن پھر بھی حکومت کا میجر حصہ
قرآن کے مطابق تھا، اس لیے کہ صحابہ موجود تھے، صحابہ کو دیکھے ہوئے تابعین موجود تھے، حکومت بھی اس قرآن کے مطابق چلتی تھی، اور اسلامی معاشرہ بھی مسلمانوں کا اسلامی خطوط پہ چلتا تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک بہت زبردست بادشاہ کہوں گا میں، خلیفہ نہیں، اس کے زمانے میں 3-4 ایسے کمانڈر تھے جن کے دل میں ایمان کی زبردست روشنی تھی، ولولہ انگیز ایمان۔ موسیٰ بن نصیر، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد۔ قتیبہ بن مسلم نے اسلامی سرحدوں کو ازبکستان، کرغزستان، سمرقند، بخارا وہاں تک پہنچا دیا، تاجکستان، چین پہ کھٹکا مارا۔ چین کے بادشاہ نے ہاتھ جوڑے کہ میں آپ کو خراج دیتا ہوں، ٹھیک ہے، قتیبہ بن مسلم یہاں تک پھیل گئی۔ موسیٰ بن نصیر کے تحت طارق بن زیاد نے اندلس پہ حملہ کیا اور پوری اندلس پہ قبضہ کر لیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی اندلس پہ۔ محمد بن قاسم کو جو حجاج کا داماد تھا، ماوراء النہر کا گورنر تھا، اس کا داماد تھا، 17 سال کا نوجوان، آج 17-18 سال میں صرف سیل فون کے گیموں پہ زندگی گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کو عظیم کمانڈر 17 سال کی عمر میں سندھ کے راجہ دہر سے ٹکرایا، اور آنن فانن میں راجہ دہر کو اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا۔ گجرات کی سرحدوں تک اسلامی حکومت پہنچ گئی۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا، بے مثال دور، علم کی ترقی کا دور، لیکن آہستہ آہستہ حکومت قرآن مجید کی روشنی سے دور ہوتی چلی گئی، اسلامی معاشرہ قرآن سے دور ہوتا چلا گیا، بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا، سمرقند، بخارا، تاجکستان، وہاں پہ لوگوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو اعلان کر دیا، حکومت قرآن کے مطابق کرنا ختم کر دیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہی، پورا اسلام آ کر مدرسے اور مسجد میں قید ہو گیا، مدرسے اور مسجد میں۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے بخارا کے محمد بن اسماعیل المعروف البخاری، ترمذی کے محمد بن عیسیٰ المعروف ترمذی، جو سیاستہ کی کتابیں ہیں، یہ اسی علاقے سے۔ الخوارزم، ابن سینا، فادر آف دی ماڈرن سرجری، ماڈرن میڈیسن، آج کا ویسٹ بھی مانتا ہے ابن سینا کو، وہ بھی وہی اسی علاقے کا۔ عمر بن خیام، کیا دور تھا، لیکن حکومت قرآن سے دور، معاشرہ اسلام سے دور، فحش پھیل گیا، منکرات پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، تاتاریوں کو کھڑا کر دیا۔ تاتاری ایک طوفان بن کے اٹھے، ماوراء النہر کے تمام شہروں کو تہس نہس کر دیا، خوارزم کو تباہ کر دیا، سمرقند و بخارا کو تباہ کر دیا، نیشا پور تباہ و برباد ہو گیا، رے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب کے مراکز تھے۔ آج بھی ہم شان سے کہتے ہیں
سمرقند بخارا کی آبادیاں لاکھوں میں تھی. سمرقند بخارا میں اس تاتاریوں نے 18 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے. 18 لاکھ. خوارزم میں 17 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا گیا. کوئی بستی نہیں رہی. چند دن پہلے بارونق ساری دنیا میں مشہور کھنڈر اور ویران بن کے رہ گئے. اتنی زبردست تہذیب، اتنے شاندار مساجد، اتنے شاندار علماء، لیکن حکومت قرآن کے مطابق نہیں، معاشرہ قرآن کے مطابق نہیں. تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ 1220 کا واقعہ ہے، پڑھیے تاریخ میں. تاتاری وہیں نہیں رکے، آگے بڑھے. 1258 میں عروس البلاد عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. عراق ساری دنیا میں اس وقت کا مشہور مسلمانوں کا شہر. لوگ مثال دیتے تھے، علم کا گہوارہ، لیکن علم آ کے صرف مدارس میں پناہ گزین ہو گیا تھا. مسلمان صرف مساجد میں دکھائی دیتے تھے، نہ حکومت قرآن کے مطابق، نہ معاشرہ اسلام کے مطابق. تاتاریوں کے سیلاب نے بغداد کو تہس نہس کر دیا. 40 دن میں ہر روز مسلمانوں کا قتل عام. جتنی عمارتیں تھیں سب کو ڈھا دیا گیا. عروس البلاد، شہروں کی دلہن جس کا نام تھا عربی میں کہتے ہیں، وہ کھنڈر اور ویران بن کے رہ گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا. 24 لاکھ مسلمان. عروس البلاد گھوسٹ سٹی بن کے رہ گیا. علماء تھے، مدارس تھے، مساجد تھے، لیکن حکومت قرآن کے مطابق نہیں، معاشرہ اسلام کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں. آئیے اسپین میں جہاں پہ طارق بن زیاد نے حملہ کر کے پورے اسپین پہ اسلامی حکومت کا قیام کیا تھا. 700 سال مسلمان حکومت کیے، لیکن آہستہ آہستہ جب ڈاؤن فال ہوا، قرآن کے مطابق حکومت ختم ہو گئی. اسلامی معاشرے میں برائیاں پھیل گئیں. اور آپ تاریخ دیکھیں اندلس کی، ایسے بڑے بڑے امام اور ایسے جید عالم پیدا ہوئے وہاں پر، اس کے باوجود حکومت قرآن کے مطابق نہیں، معاشرہ قرآن کے مطابق نہیں. 1492 میں 1492 میں عیسائیوں نے مسلمانوں پہ فتح حاصل کی اور مسلمانوں کو اندلس سے نکالا. عربی کہنا جرم قرار دیا گیا، بولنا جرم. لاکھوں مسلمانوں کا خون کیا گیا. جو لوگ عیسائی مذہب قبول کیے ان کو تو معاف کر دیا گیا، جو قبول نہیں کیے انہیں قتل کر دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 لاکھ مسلمان غرناطہ چھوڑ کر افریقہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، پناہ گزین ہو گئے. 700 سالہ حکومت مسلمانوں کی آج پوری دنیا میں اس کی ایک تاریخ ہے. علامہ اقبال نے مسجد خرطبہ میں جا کر اس کی عمارت کو دیکھ کے جو آنسو بہا کے نظم لکھی ہے، شاہکار نظم. اتنی زبردست تہذیب، لیکن اس کا پروٹیکشن قرآن کے ذریعے سے نہیں کیا گیا، نہ حکومت قرآن کے ذریعے سے، نہ معاشرہ قرآن کے ذریعے سے. آئیے 1857 کی طرف آتے ہیں. ہندوستان میں 800-900 سال تک ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی. 1857 میں دہلی سے بہادر شاہ ظفر کو جان گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا. مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان بے یار و مددگار ہو کے رہ گئے.
کیوں؟ ہندوستان کے حکمرانوں کی تاریخ ان کی حکومت قرآن کے مطابق نہیں. ان کا سب سے بڑا جرم یہ کہ جو قرآن کا دعوتی حق تھا، یہاں کی اکثریت کے سامنے قرآن کو پیش کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنا تھا، یہ ظالموں نے نہیں کیا. 1000 سالہ حکومت کے باوجود آج مسلمان ایک مائنورٹی بن کے ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. نہ حکومت قرآن کے مطابق، نہ معاشرہ قرآن کے مطابق. راتوں کے وہ محفلیں، فحش، کوٹھے، مسجدوں کی ویرانی، یہ مسلمانوں کی حکومت کی داستان ہے اسلامی نقطہ نظر سے. سیکولر نقطہ نظر سے تو بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ حکومت قرآن کے مطابق نہیں. جب حکومت قرآن کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو مسلمان انسیف ہو جاتے ہیں. سیکیورٹی نہیں ہے، نو سیکیورٹی فار دیم. نوٹ کر لیں، نہ سیکولرزم سیکیورٹی فراہم کرے گا، نہ کوئی آزاد فکر حکمران سیکیورٹی فراہم کرے گا. حکومت قرآن کے مطابق ہو. پوری 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ حکومت قرآن کے مطابق ہو. مسلم سر سیکیور. آئیے شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد، جہاں کے ہم باشندے ہیں، لہلہا کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا دعوتیں ہم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 1948 میں حیدرآباد کا بھی سقوط ہو گیا. یہاں کی جو حکمرانی تھی، یہاں کا جو آخری حکمران عثمان علی خان تھا، ایسا بادشاہ ساری دنیا میں موجود نہیں تھا. اس نے جو کارنامے انجام دیے، اس نے میڈیکل فیلڈ میں، ایجوکیشن فیلڈ میں اور ایگریکلچر فیلڈ میں بے مثال کارنامے، بے مثال. لیکن ظالم کی حکومت قرآن کے مطابق نہیں تھی. مسلمانوں کا معاشرہ قرآن کے مطابق نہیں تھا. بی کا علم دین میں اہمیت حاصل، وہی دین ہو گیا تھا. مسجد ویران تھے، جامع نظامیہ موجود تھا، ہمارا عظیم الشان مدرسہ موجود تھا، جہاں پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، شاندار مسجدیں موجود تھیں. لیکن حکومت قرآن کے مطابق نہیں، معاشرہ قرآن کے مطابق نہیں. بہادر یار جنگ نے مشورہ دیا تھا عثمان علی خان سے کہ آپ دعوت کا ایک محکمہ قائم کیجئے، اسلام کی دعوت کو غیر مسلمین کے سامنے پیش کیجئے. اس نے مانا نہیں. انفرادی طور پہ بھی قرآن سے مسلمانوں کا تعلق ختم. دیکھتے دیکھتے 1948 میں ہم ایسے واقعات ہمارے بزرگوں سے سنے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے واقعات سناتے تھے. آج ہندوستان میں 1000 سالہ حکومت کے باوجود آج ہم جس حالت میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں قرآن تمہیں دیا ہوں، دنیا پہ چھا جاؤ. انفرادیت سے لے کے اجتماعیت کا آخری آخری مقام ہے حکومت کا، یہ پورا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. جب تک یہ چاروں حصے قرآن کے تحت تھے، مسلمان دنیا کے سپر پاور بن گئے. آج 175 کروڑ مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کہیں قرآن کی حکمرانی نہیں، کہیں معاشرہ قرآن کے مطابق چلتا نہیں، کہیں دعوت کا کوئی پروگرام نہیں. مسجدیں ویران، مدارس میں علم سکڑا ہوا. اس لیے رجوع الی القرآن بے انتہا ضروری ہے. ان شاکل سے نکلنے کے لیے، اس جو
مقام کو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اس سے اٹھنے کے لیے قرآن سے رجوع، اس کی تلاوت، اس پہ غور و فکر، اس کے مطابق معاشرے کو ترتیب دینا، اس کے پیغام کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانا۔ جب یہ پورے راضی ہو جائیں تو پھر اس کے مطابق، قرآن کے مطابق حکومت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھا ہے، ولیمے کرنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، دکانات بنانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، لیڈری کرنے کے لیے نہیں، قرآن کے لیے جینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو اور حالات برے آ جائیں گے۔ اس لیے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع ہوں، آہستہ آہستہ اسے اپنے سینے میں اتاریں اور اس کے حقوق کو پہچانیں اور اس کے حقوق کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو اور معاشرے کو سنواریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔